ذاکر حسین سید محمد ناصر ابن فرماد بسم اللہ الرحمن الرحمن قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور نکال تو سچائی سے، میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، نصرت کرے۔ قرآن مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے انسان کا عاقبت خراب ہو جائے، اسی لیے دعا بھی ہے کہ دعا کرتے رہو کہ عاقبت جو ہے بخیر رہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر انسان اللہ اور رسول کا جو حکم ہو اس کے سلسلے میں سوچ لے، اگر کہ اللہ کو مثلاً جو ہے ایسا نہیں حکم دینا چاہیے، مثلاً ایسا دینا چاہیے، تو پھر ایمان گیا ہے۔ مثلاً یہ سوچ لے ارے اللہ کو ابھی بارش نہیں کرنی چاہیے، 10 منٹ رک جاتے، گھر پہنچ جاتے تو بات ہے، یعنی ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بہرحال جو بھی ہے نا اللہ اور رسول کا حکم ہو اور انسان کہ نہیں ایسے نہیں، اللہ کو ایسے کرنا چاہیے تھا نا، ایسے نہیں ایسے حکم دینا چاہیے تھا، اس وقت نہیں اس وقت ہے نا، تو پھر اس کا ایمان چلا گیا، وہ مشرک ہو گیا۔ تو معلوم نہیں کہ ایمان جو ہے نا کب چلا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جن کی عاقبت ہے نا بخیر، ایسے تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ معلوم یہ ہوا کہ صاحب ایمان نہیں تھے، بہت سے ایسے مسلمان نہیں تھے، لیکن جو ہے دائرہ اسلام میں آ گئے، اور بہت سے ایسے تھے کہ مسلمان تھے لیکن آخر وقت جو ہے ان کی عاقبت جو ہے خراب ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہے بے شمار جو ہے آپ کو تاریخ میں دیکھ لے مل جائے گا، یا مثلا آپ دیکھیں جناب ابو ذر علیہ السلام، کل جو ہے وفات کی تاریخ بھی ہے جناب ابو ذر، کسی مہینے میں وفات کی تاریخ ہے۔ تو سوچ رہے ہیں جناب ابو ذری کا ذکر کر کے ہے نا ختم کر دی جائے مجلس، ہے نا آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور اسی ایام میں بلکہ جو ہے شب ہے نا کل کی تاریخ وفات کی جناب ابو ذر کی۔ تو اب آپ دیکھیے ان کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر جو ایمان لائے، تو دیکھیں اگر علم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ علم ہے، کچھ علم میں ٹھہراؤ ہے، کچھ علم میں ٹھہراؤ نہیں ہے نا، ہوتا ہے نا، جسے فرشتوں کو بس جتنا معلوم تھا اتنا ہی ہے، بعض علم میں ٹھہراؤ ہے۔ مثلاً آپ موبائل میں جتنا سیو کر لیجئے ہے نا، جتنی مجلس اس میں ریکارڈ ہو جائے بس اتنا ہی رہے گا، ہے نا، ایسا نہیں کہ اس سے زیادہ جو بھی سوچ لیے نحو یا مثلاً جو ہے نا قصیدہ یا کلام یا جو کچھ بھی آپ موبائل میں جتنا آپ سیو کر لیں گے اتنا ہی رہے گا، لیکن جو ہے انسان کے ذہن میں بڑھتا جائے گا نا۔ مثلاً جو اس میں اگر جو ہے موبائل میں آپ 8 یا 10 شعر سیو کر لیا تو بس اتنا ہی رہے گا، لیکن ذہن میں جو اور یاد آتا جائے گا اور شعر بنتے جائیں گے، ہے نا، اور شعر جو ہے ہوتا جائے گا۔ مثلاً جو ہے 10 اشعار ہے تو 12 ہو جائے گا، ہے نا، 12 ہے تو 14 ہو جائے گا، یعنی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو کچھ تو یہ ہے ایسا علم کی ٹھہراؤ ہے اور کچھ میں جو ہے ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جناب ابو ذر علیہ السلام تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ علی بن ابراہیم یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے کیا دیکھا کہ مکے کے لوگ جو ہے کوئی چیز دیکھ لیا، یعنی جہالت کی وجہ سے وہ لکھتے اتنی جہالت تھی کہ دیکھ لیا درخت، بہترین درخت ہے تو اس کو خدا ماننے لگے، یا مثلاً جو ہے پانی دیکھ لیا، جو چیز بھی پتھر دیکھ لیا تو اسے خدا ماننے لگے، اور وہیں جو ہے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں پروردگار روزی دے ہمیں۔ تو جناب ابو ذر نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، سادس خرا پتھر کا نام ہے نا، مبارک پتھر، اور جو ہے وہ پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں رزق دے دے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اور اس پتھر کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد جناب ابو ذر نے یہ دیکھا کہ وہی پتھر کہ جس کو یہ خدا مان رہے تھے اس پہ لومڑی یا بلی آ کر پیشاب کر کے چلی گئی۔
اب جب دیکھا تو یہ چونکے، یہ تو خدا مان رہے ہیں، سازش خراب جو پتھر ہے عبادت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے بلی یا لومڑی اس طریقے سے پیشاب کر کے جو ہے چلی جا رہی ہے۔ تو اب جو ہے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اب وہیں سے یہ چونکے، اور چونکنے کے بعد جو ہے پھر وہ رخ کیا، ان مکے سے فاصلے پہ تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رخ کیا رسول اسلام کی خدمت میں مکہ پہنچنے کے۔ اب جو ہے تفسیر میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تفسیر میں جو ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہی جناب ابو ذر کی جو ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے ان کے پاس جو ہے نا بھیڑیاں وغیرہ بکری جو ہے نا چرایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ بکریاں کر گلہ لے کر جب گئے چرانے کے لیے تو کیا دیکھا کہ ایک اور آنے کے بعد حملہ کرنا چاہا تو جناب ابو ذر تو بھاگ گیا۔ اب ادھر سے بھاگا، پھر جو ہے ادھر سے گھوم کر چلا آیا، پھر جناب ابو ذر نے ڈنڈے سے مارا، پھر بھاگا اور پھر جو ہے وہ بھیڑیا ادھر سے گھوم کر چلا آیا۔ تب جناب ابو ذر نے کہا بہت بدبخت ہو تم، ہے نا، بہت بدبخت، اتنا بھگا رہے ہیں تمہیں لیکن پھر بھی جو ہے گھوم کر چلے آ رہے ہو۔ تو اللہ نے زبان دیا، تو اس بھیڑیے نے کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں، مکے والے کچھ بدبخت ہیں کہ اللہ کا رسول آیا ہے لیکن لوگ ایمان نہیں لائے ہیں نا، جادوگر کہہ رہے ہیں نا، ستا رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں۔ ہم بدبخت نہیں ہیں بلکہ کچھ مکے والے بدبخت ہیں۔ اب جب جناب ابو ذر نے سنا تو اب یہیں پہ چونکے، آئے گھر پہ، اور آنے کے بعد جو ہے بی بی سے کہا، بعض روایت میں بہن سے، بعض میں بی بی سے، اس سے بحث کیا ہے نا، مقصد چاہیے نا۔ بہرحال آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سامان وغیرہ آمادہ کر دو، یعنی ناشتہ وغیرہ، جو پانی ناشتہ یہ سب جو ہے آمادہ کر دو اور ہم مکے جائیں گے۔ اب آمادہ کر دیا۔ اب جناب ابو ذر چلے مکے کی طرف، جیسے ہی پہنچے خانہ کعبہ کی طرف گئے اور جانے کے بعد جو ہے آب زمزم جو ہے نکالا ڈول سے، اور جیسے ہی نکالا تو وہ جو ہے دودھ کی طرح سفید اور ایک دم شیریں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی دلیل ہے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ 4-6 لوگ کھڑے ہیں نا، ابھی بھی پایا جاتا مزاج ہے نا، 4-6 لوگ کھڑے ہیں اور رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ جب ہم نے بھلا کہہ رہے تو ہم نے دیکھا کہ ادھر سے آ رہے تھے نا، پہچانے جناب ابو طالب۔ کہا دیکھا جب ادھر سے آ رہے تھے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، ابو طالب آ رہے ہیں، یعنی اپنی بات کو بدل دیا۔ جب دیکھا تو بات بدل دی ادھر ادھر۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ خاموش ہو گئے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جناب ابو ذر نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم جو ہے رسول اسلام پہ ایمان لائے ہیں اور ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے مل لینا، کل آنا۔ کہا کہ جب دوسرے دن ہم گئے تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2-4 لوگ کھڑے ہوئے رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پھر دیکھا ادھر سے جناب ابو طالب آئے تو پھر آپس میں یہ کہنے لگے کہ دیکھو آ رہے ہیں، یعنی خاموش ہو جاؤ، ادھر ادھر کی بات کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب کہا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ کہا کہ لے کر چلے تو ہم نے کیا دیکھا، حجرہ تھا، ایک حجرہ، تو ہم پہچانتے نہیں، جب دریافت کیا تو معلوم ہوا تو دیکھا پہلے حجرے میں جناب حمزہ موجود تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے حجرے میں لے کر گئے، اور جب ہم رسول اسلام کی خدمت پہ پہنچے تو ہم نے کہا کہ ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں نا، کلمہ پڑھا، کہا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی جاؤ اپنے وطن، تمہارے جو چچا زاد بھائی ہیں اس کا وفات ہو گیا ہے، اور جب ایسے حالات ہوں گے تو ہم بلائیں گے تو پھر آ جانا، تم اپنے وطن چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ چلے گئے، مان لے کر آگے۔ اب جو ہے اس کے بعد جب رسول اسلام نے پھر ہجرت کیا، اب آئے رسول اسلام کی خدمت میں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ کوئی ہے نا چرواہا مقرر کر لیں، اور 60 جو ہے نا ہمارے پاس بکریاں وغیرہ بھیڑ وغیرہ ہے، اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نگرانی بھی کرنا ہے، چرانا بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں؟ تو
رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ ہے نا، تم جو ہے اپنے جانور کو دیکھو، جب ایسا موقع ہوگا تو پھر آ جانا ہے۔ اب یہ جو ہے گئے اور جانے کے بعد عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا، اور آنے کے بعد تعجب نہیں کر رہے نا، پڑھے نا، گھبرا نہیں گئے، ہیں پڑھیے سلوات۔ ایک بھیڑیا آیا اور آنے کے بعد ان کے بکری کو پکڑ لیا، لے کر جانے لگا۔ پھر ایک بھیڑیا ادھر سے آیا، لیکن اب شیطان جو ہے دل میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ جلدی جو ہے چھوڑو نماز وغیرہ کو، ورنہ سب بکریاں جو ہے چلی جائیں گی۔ لیکن جو ہے یہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے، یہ عبادت کر رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے ایک شیر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے نا جو بھیڑیا تھا ہے نا اسے بھی جو ہے نا ختم کر دیا، اور پھر بکریاں جو ہے واپس آ گئی، اسی طریقے سے عبادت کرنے لگے۔ اب اس کے بعد جناب ابوذر نے سوال کیا، جانور تھا، سوال کیا کون ہو؟ تو اس شیر نے کہا کہ آپ جب اللہ کے رسول کے پاس جائیے گا تو میرا سلام کہیے گا۔ اب جب جناب ابوذر رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا سلام کہا اور پورا واقعہ جب بیان کیا، تب رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ پروردگار نے حفاظت کے لیے ایک حیوان کو معین کر دیا۔ تو اب آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، ذہن لے کر، اسے مجمع نہیں کر رہے ہیں، ذہن پیچھے لے کے جائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جانور حیوان تھا نا، حیوان تھا، اس نے کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں بلکہ وہاں والے کچھ بدبخت ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حیوان نے کہا، یہ چونک گئے اور ایمان لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ضمیر زندہ ہوتا ہے تو حیوان کے کہنے پہ بھی ایمان لاتا ہے، لیکن اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو دیکھیں بہت سے بدبخت رسول اسلام کے قریب تھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ پڑھیے صلوات تو بہت سے ایسے تھے کہ رہنے کے بعد ہے نا پہلو میں تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ ایسا سچا جو ہے جناب ابوذر جیسا سچا زمین پہ ہے نا کوئی زمین ایسا نہیں کہ بلند کیا ہو جناب ابوذر کے علاوہ، ہے نا اتنے سچے۔ اچھا اتنے سچے تھے، سنا دیں آپ کو ہے نا کہ جب کافر اور مشرکین چاہ رہے تھے کہ رسول اسلام کو قتل کر دیں، راستے سے گزر رہے تھے اور وہ جو دشمن تھے وہ کھڑے تھے کہ ادھر سے گزریں گے تو قتل کر دیں گے، تو جناب ابوذر نے رسول اسلام کو ہے نا تاریخ میں ملتا ہے رسول اسلام کو ایک کپڑے میں یا جو بھی کہہ لیجیے بوڑی میں یا جو بھی کپڑے میں ہے نا وہ کر کے ڈھانک کر اپنے پشت پہ رکھ لیا۔ لے کر جا رہے تھے تو دشمنوں نے پوچھا کہ اپنے پشت پہ کندھے پہ کیا رکھے ہو؟ کہا رسول اسلام ہے۔ اس نے کہا تو ہم تو کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے، اگر ہوتے تو بتاتا ہی ہے نا، یہ بتاتا ہی نہیں، لے کے نکل گئے۔ پڑھیے صلوات۔ سمجھے آپ؟ اتنے سچے جو تاریخ میں یہ ملتا رسول اسلام نے فرمایا تھے۔ یہی جناب ابوذر ہے کہ جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آج بھی ہے نا مثلا جو ہے بعض جگہ یہ ہوتا ہے، بعض جگہ جو ہے مثلا یہ رہتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ واعظ کر دیجئے، کچھ نصیحت ہے نا، مثلا جو ہے بیٹھ گئے، یا آج بھی جو بزرگ علماء یا نجف میں، نجف اشرف یا قم میں ہوتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے کہ کچھ واعظ کچھ نصیحت۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جناب ابوذر حاضر ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا، رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو ابوذر ہر ایک کا حق ہے، اسی طریقے سے مسجد کا بھی حق ہے، اور مسجد کا حق یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز داخل مسجد پڑھو، پھر اس کے بعد
رسول اسلام نے جناب ابو ذر سے کہا ابو ذر دیکھو اللہ کے نزدیک ہے نا دو چیزیں بہت پسندیدہ عمل ہے دو، ایک یہ کہ ایمان کامل ہو، ایمان کامل اس طریقے سے کہ جس طریقے سے 5 انگلیاں ہیں اس میں شک و شبہ نہیں ہے نا، اسی طریقے سے نہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے 5 انگلیاں ہیں، تو اسی طریقے سے ایمان کامل ہو، اور کہا کہ جہاد، تو جہاد بن نفس یہ جہاد نہیں ہے، یہ جو ہے جہاد تلوار یہ سب نہیں ہے، اپنے یہاں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ کوئی امام معصومین علیہ السلام نہ ہو، وقت امام زمانہ علیہ السلام ہے لیکن پردہ غیب میں، تو جہاد بن نفس ہے نا یہ سب سے بڑا جہاد ہے نا، انسان جو ہے جو جہاد کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نفس سے جہاد کرتا ہے کہ نہیں، تو نفس سے جہاد، تو فرمایا کہ جہاد بن نفس، نفس کا جہاد، اور اس کے بعد سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ سحر کا وقت ہے سب سے زیادہ افضل ہے، فضیلت کا ہے سحر کے وقت۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سا ہے؟ نماز تو بہت ہے نا، صحیفہ سجادیہ میں دیکھیں گے آپ تو 400 نماز ہے، 400 نمازیں جو ہے بہت ہیں، لیکن سوال کیا کہ سب سے افضل نماز کون سا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جس نماز میں قنوت کو طول دے، لیکن وہ جماعت والا الگ ہے، جماعت کے لیے جو ہے اس کے حکم اس میں یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو ہے نا جلدی اسے جو ہے نا تمام کرے، تمام آداب میں سے ہے نا، بعض جو ہے دیر تک نہیں کھڑے رہ سکتے، وضو نہیں روک سکتے ہے نا، برقرار نہیں رہ سکتا، دیگر چیزیں بہرحال اس کے آداب میں سے جو ہے وہ الگ ہے، یہ جماعت کے حکم میں نہیں ہے نا، بعد میں ملا لیتے کہ آپ بولے تھے ہے نا صلوات پڑھیے محمد، ہو گیا ٹائم پڑھے آپ، تو اس کا حکم الگ ہے، یعنی جس نماز میں قنوت کو طول دے، فرمایا کہ وہ نماز۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ سب سے بڑی آیت جو آپ پہ نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی، اور روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرے، تلاوت کر کے اگر سو جائے تو نہ صرف جو ہے وہ بلکہ جو ہے اس کا ہمسایہ بھی ہے ناگہانی موت یا پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، نہ صرف وہ یا اس کا گھر بلکہ جو ہے اس کا، اچھا دل بہت وسیع ہونا چاہیے نا، بعض تو سوچیں کہ دشمنی ہے تو پڑھیں گے نہیں، وہ بھی ہے نا، بڑا صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو بہرحال اس کے طفیل میں ہے نا ہم خود بچ جائیں گے، وہ تو الگ چیز ہے کہ انسان جو ہے ذہن زیادہ نہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرتے ہیں، کچھ ہیں کچھ جو ہے کچھ ہے، پڑھیے صلوات۔ آیت الکرسی کہا کہ 7 جو آسمان ہے نا اس سے بھی ہے نا اس سے بھی جو ہے فضیلت زیادہ، سب اس کے حصار میں آ جائے گا، یعنی اسی طریقے سے کہ اگر جو ہے نا اس مسجد کے ہے نا اتنا بڑا صحن حال یہ تمام چیزیں ہیں، اگر اس میں جو ہے ایک سرسوں کا دانہ ڈال دیجیے نا، لائی کا ایک دانہ ڈال دیجیے تو کیا حقیقت ہے اتنی بڑی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو اسی طریقے سے کہ یہ جو ہے جو 7 آسمان ہے نا اس سے بھی زیادہ، لیکن جو عرش الہی ہے تو بہرحال اس سے جو ہے بہت زیادہ نا فضیلت اور بلندی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جو کتابیں آسمانی ہیں جو نازل ہوئی ہیں جناب موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ، دیگر کتابیں جو ہیں صحیفہ جو ہے اس کا مضمون کیا قرآن مجید میں موجود ہے، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو پھر رسول اسلام نے جو ہے وہی سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، بہرحال تلاوت کی، کہا کہ ہاں وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابو ذر کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرو،
اس لیے کہ ملائکہ بھی تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، لہذا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرو، جناب ابو ذر سے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ابو ذر دیکھو جو زیادہ ہنسے گا یا زیادہ بولے گا تو پھر اس کا وقار ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا وقار جو ہے نا، زیادہ جو ہے نا ہنستا رہے گا یا زیادہ جو ہے نا بولے گا تو وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اسلام نے بہت ہے ابھی ہے نا، مختصر سمیٹ دیا جائے ہے نا، پڑھیے صلوات۔ تو پھر جب جناب ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ابو ذر دیکھو کوئی بھی عمل کرو یہ سوچ لینا کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر ہے نا یہ چیز پیدا ہو جائے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے نا، اگر مثلا نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اگر یہ احساس ہو کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تب جو ہے اب ہمیں جو ہے احساس نہیں ہوگا ہے نا، بغل میں ہے نا تو مثلا جو ہے بدن کھجا رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے نا، احساس نہیں ہوگا کہ جس طریقے ہے نا، اگر ہو سکتا ہے پہلے جو ہے تھوڑا مشکل رہا اس کو سمجھنے کے لیے ہے نا، لیکن آج کل تو سب آسان ہو گیا ہے نا، آسان ہو سامنے ہے نا، ایک پڑھیے صلوات، سب کیمرہ وغیرہ ہے نا، سب چیزیں سب جو ہے نا سیف ہو جاتا ہے سب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ یہ سوچ لینا کہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ ہمیں جو ہے پروردگار دیکھ رہا ہے نا، تو جب انسان جو ہے یہ سوچ لے، اس کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اعمال میں اور عبادات میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہی جناب ابو ذر ہے جن کے لیے آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے فرما دیا تھا، یہ جو ہے ان سے حکومت ڈرتی تھی، اور یہ جو ہے برملا بولتے تھے، یعنی برملا جو ہے وہ احتجاج کرتے تھے اور حکومت جو ہے ان سے ڈرتی تھی، یہاں تک کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم انہیں خرید لیں تاکہ جو ہے یہ خاموش رہیں انہیں خرید لیا جائے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سیوم کا دور تھا، خلیفہ سیوم کا دور تھا اور بہرحال جب کہا ایک شخص سے کہ جاؤ جناب ابو ذر کو دے دو یہ درہم و دینار، اور اگر وہ لے لیے راضی ہو گئے تو پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو یہ گیا، غلام گیا، اور جانے کے بعد ابو ذر سے کہا کہ یہ لے لیجیے اشرفیاں ہیں، کہا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے، کہا کہ ارے آپ لے لیجیے رکھ لیجیے۔ ابو ذر نے کہا سب کو ملا، کہا نہیں، تو جناب ابو ذر نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے۔ تب اس نے کہا کہ ارے آپ لے لیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، کیا چاہتے ہیں آپ، ہم آزاد نہ ہو؟ تو جناب ابو ذر نے جو جملہ کا بڑا نپاتورا بڑا دقیق جملہ ہے نا، اس پہ بھی 20 منٹ مجلس ہو سکتی ہے، کیا جواب دیا ہے جناب ابو ذر نے، کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم آزاد ہو جاؤ اور ہم غلام رہیں، ہے نا، یعنی بتایا کہ غلامی جو ہے وہ ضمیر کا غلامی ہوتا ہے، ضمیر کا غلامی، اسی لیے جو علی کے غلام ہیں وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ پڑھیے صلوات میں۔ اور جو علی کے غلام ہیں وہ جو ہے پہلے ہی ہے نا پہچان لیتے ہیں زنجیر کو، کلابے کو، ہے نا دوری سے، ہے نا بصیرت کی نظر سے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اور کسی کی غلامی نہیں کرتے۔ بتا دیا کہ اصل غلامی جو ہے وہ ضمیر کا غلامی ہے۔ تو یہی جناب ابو ذر ہے کہ جب جناب ابو ذر، بس آخری سن لیجئے ہے نا، کہیے گا تو پڑھ دیں گے 5-10 منٹ، 9 بجے تک ٹائم ہے، لیکن چھوڑ دے پہلے تبرک وبرک کھا لیجیے ہے نا اطمینان سے، پھر اس کے بعد تاکہ وقفہ مل جائے تھوڑا، آپ بھی ہے نا ایک بات پڑھ دیجئے محمد والے کو۔ یہی جناب ابو کہ گئے ایک مرتبہ رسول اسلام سے ملنے، تو معلوم ہوا کہ رسول اسلام گھر پہ نہیں تھے، تو معلوم ہوا کہ باغ میں استراحت کر رہے ہیں۔ مدینے کی گرمی ہے نا، درخت ہے نا، درخت پھر ہوا ہے نا، یہ تمام چیزیں، لو وغیرہ ہے نا، اتنی تپتی ہوئی گرمی تھی، اور رسول اسلام جو ہے درخت کے نیچے
استراحت کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. تو رسول اسلام اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھے ہوئے تھے. سوتے ہیں نا اس طرح پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے، ہے نا، ایسے سوچتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے لیٹے ہوئے تھے. اب جناب ابوذر جب آئے تو دیکھا کہ رسول اسلام جو ہے درخت کے نیچے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیٹے ہوئے، پیشانی پہ ہاتھ ہے. تو جناب ابوذر نے سوچا کہ رسول اسلام جو ہے سو رہے ہوں گے، لہذا وصیت دینا اچھی بات نہیں ہے کہ رسول اسلام کو اٹھا دے، استراحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سونے دیں. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے لیٹے ہوں، ہے نا، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ درخت کے نیچے تو استراحت کر ہی رہے تھے، کہا کہ ایسا کرتے ہیں درخت کا پتا توڑتے ہیں، کھڑکھڑ کی آواز آئے گی نا، کھڑکھڑائے گا. کہا کہ اگر جگے ہوں گے تو خود ہی بول دیں گے، ہے نا، سو رہے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اذیت بھی نہیں ہوگی، سوتے رہیں گے. تو جیسے ہی جناب ابوذر نے آہستہ سے درخت کے پتے کو توڑا تو رسول اسلام نے کہا ابوذر کیا کر رہے ہو؟ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ سو رہے ہوں گے اور اذیت دینا اچھی بات نہیں، لہٰذا جو ہے نا درخت کے پتے کو توڑا تاکہ معلوم ہو جائے گا نا کہ آپ سو رہے ہیں یا جگ رہے ہیں. تو رسول اسلام نے کہا ابوذر اگر ہم سو جائیں تو تمہارے اعمال کو کون دیکھے گا؟ بہت دقیق بات ہے، پتا توڑ رہے تھے. تو جناب ابوذر علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ انہیں شہر بدر کر دیا گیا، وطن بدر کر دیا گیا ہے نا. اور رسول اسلام نے بتا دیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا عراق سے قافلہ آئے گا اور وہ جو ہے تمہیں سپرد لحد کریں گے. یہاں تک کہ جناب ابوذر کی بیٹی تھی، اور جب قافلہ گزر رہا تھا مالک اشتر تھے، تو ابوذر کی بیٹی نے اس طریقے سے کپڑے کو حرکت دیا، دور دکھایا. تو مالک اشتر نے دیکھا، کہا کہ دیکھو کوئی کھڑا ہے، کوئی بچی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی قافلے سے بچھڑ گئی. جب قریب آئے، آنے کے بعد جب سوال کیا تو بتایا کہ ہم ابوذر کی بیٹی ہے اور جناب ابوذر کی وفات ہو گئی. اور جناب مالک اشتر نے جو ہے جناب ابوذر کو دفن کیا، سپرد لحد کیا. ہاں عزیزان محترم، لیکن رہا ہے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے. آخرکار آپ دیکھیں کہ جب اصحاب شہید ہو گئے، بنی ہاشم جا رہے تھے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر آتے تھے اور بار بار اجازت مانگتے تھے، لیکن امام حسین یہی کہتے تھے میرے لال تمہیں پھوپھی زینب نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لو. ہاں آزادارو، آخرکار اجازت ملی، جناب علی اکبر میدان میں آئے. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی ہے نا بابا ہے نا مدد کیجیے. شیخ جعفر ششتری لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر کہنیوں کے بل چلے. یعنی بوڑھا باپ کتنی جلدی کر رہا ہوگا کہ جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے. لیکن جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا، سینے پہ ہاتھ ہے، سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے. بس آخری فکرہ، برچھی ٹوٹی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا اور آستین چڑھاتے ہیں، اور چڑھانے کے بعد ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، آسمان کی طرف رخ کرتے آواز دیتے ہیں خلیل خدا آؤ. تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، لیکن حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے. اب جو امام حسین نے برچھی کو کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ باہر نکلا. حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، ارے بیٹا والا قلب. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جتنے بھی مریض ہیں، جناب حسن احمد صاحب ایک بچہ تھا، سرجری وغیرہ بھی بول رہا تھا. بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار اس بچے کو بھی صحت عطا فرما، اور جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا روح جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب سبع الزمان الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔